اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ورلڈ انفو یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہے کیپ ٹاؤن کے ایک ان پڑھ سرجن مسٹر ہیملٹن کے بارے میں، جس کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری دی گئی، جو نہ تو لکھنا جانتا تھا اور نہ ہی پڑھنا۔ لیکن پھر یہ سب کیسے ممکن ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی کو طبی دنیا میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن اس یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ اس یونیورسٹی نے چند سال پہلے ایک ایسے سیاہ فام شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری دی جس نے زندگی میں کبھی سکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، جو انگریزی کا ایک لفظ پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی لکھ سکتا تھا۔ لیکن 2003 کے ایک صبح دنیا کے مشہور سرجن پروفیسر ڈیوڈ ڈنٹ نے یونیورسٹی کی ایڈیٹوریم میں اعلان کیا کہ ہم آج ایک ایسے شخص کو میڈیسن کے اعزازی ڈگری دے رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے ہیں، جو ایک غیر معمولی استاد اور ایک حیران کن سرجن ہے، اور جس نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغ کو حیران کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پروفیسر نے ہیملٹن کا نام لیا اور پورے ایڈیٹوریم میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ ناظرین، اس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا۔ ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اس کے والدین چرواہے تھے اور وہ بکری کی کھال پہنا کرتا تھا اور پہاڑوں پر سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا۔ بچپن میں اس کا والد بیمار ہو گیا، لہٰذا وہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن آ گیا۔ ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں تعمیرات جاری تھیں اور وہ یونیورسٹی میں بطور مزدور بھرتی ہو گیا۔ اس دن بھر کی محنت مشقت کے بعد جتنے پیسے ملتے تھے وہ یہ پیسے گھر بھجوا دیتا تھا اور خود چنے چبا کر کھلے گراؤنڈ میں سو جاتا تھا۔ وہ برسوں مزدور کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ تعمیرات کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گیا۔ اسے ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے کا کام ملا۔ وہ روز ٹینس کورٹ پہنچتا اور گھاس کاٹنا شروع کر دیتا۔ ناظرین، وہ 3 برس تک یہ کام کرتا رہا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا اور وہ میڈیکل سائنس کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں آج تک کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچ پایا۔ ناظرین، یہ ایک نرم اور گرم صبح تھی۔ پروفیسر رابرٹ زرافے پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا۔ انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ لٹایا، اسے بے ہوش کیا، لیکن جو ہی آپریشن شروع ہوا تو زرافے نے گردن ہلا دی۔ چنانچہ انہیں ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت پڑ گئی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن پکڑ کر رکھ سکے۔ پروفیسر صاحب تھیٹر سے باہر آئے اور سامنے ہیملٹن گھاس کاٹ رہا تھا۔ پروفیسر نے دیکھا کہ وہ ایک مضبوط قد کاٹ کا صحت مند نوجوان ہے۔ انہوں نے اسے اشارے سے بلایا اور اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دیا۔ ہیملٹن نے گردن پکڑ لی۔ ناظرین، یہ آپریشن 8 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کے وقفے کرتے رہے، لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن تھام کر کھڑا رہا۔ آپریشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ باہر نکلا اور جا کر گھاس کاٹنا شروع کر دی۔ ناظرین، دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلا لیا۔ وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اس کی روٹین بن گئی۔ وہ یونیورسٹی آتا، 8-10 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا اور اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے میں لگ جاتا۔ وہ کئی مہینے یہ دوہرا کام کرتا رہا اور اس دوران اس نے ڈیوٹی کا کسی قسم کا اضافی معاوضہ طلب کیا اور نہ ہی کوئی شکایت کی۔ پروفیسر رابرٹ اس کی استقامت اور اخلاص سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا دیا۔ ہیملٹن کو پروموشن مل گئی۔ وہ اب یونیورسٹی آتا، آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا۔ یہ سلسلہ بھی برسوں جاری رہا۔ 1958 میں اس کی زندگی میں دوسرا اہم موڑ آیا۔ اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کر دیے۔ ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا۔ وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہتا۔ ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سونپ دیتے۔ وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا تھا۔ اس کی انگلیوں میں صفائی اور تیزی تھی۔ اس نے ایک دن میں 50 لوگوں کے ٹانکے لگائے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا۔ چنانچہ بڑے ڈاکٹرز نے انہیں جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری دے دی۔ وہ اب جونیئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی ٹیکنیک سکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا۔
وہ میڈیکل سائنس کی اصطلاحات سے اگرچہ ناواقف تھا، لیکن دنیا کے بڑے سے بڑے سرجن سے بھی بہتر سرجن تھا۔ ناظرین، 1970 میں اس کی زندگی میں تیسرا اہم موڑ آیا۔ اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان دریافت کی کہ جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی۔ اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا۔ آج جب دنیا کے کسی کونے میں کسی شخص کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے اور مریض آنکھ کھول کر روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کامیاب آپریشن کا ثواب براہ راست ہیملٹن کو چلا جاتا ہے۔ اس کا محسن ہیملٹن ہوتا ہے۔ ہیملٹن نے یہ مقام اخلاص اور استقامت سے حاصل کیا۔ وہ 50 برس کیپ ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ رہا۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ وہ رات 3 بجے گھر سے نکلتا تھا، 14 میل پیدل چلتا ہوا یونیورسٹی پہنچتا اور ٹھیک 6 بجے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو جاتا تھا۔ لوگ اس کی آمد و رفت سے اپنی گڑیاں ٹھیک کرتے تھے۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کیا اور اس نے کبھی اوقات کار کی طوالت اور سہولتوں میں کمی کا شکوہ نہیں کیا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب اس کی تنخواہ اور مراعات یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی زیادہ تھی اور اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی اور شخص کو نہیں مل سکا۔ وہ میڈیکل تاریخ کا پہلا ان پڑھ استاد تھا جس نے زندگی میں 30,000 سرجنوں کو ٹریننگ دی۔ وہ 2005 میں فوت ہوا تو اس سے یونیورسٹی میں ہی دفن کر دیا گیا اور اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں، تصویر بنائیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ تو جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔